الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے دعا کا حکم فرمایا اور اس سے عمار رضی اللہ عنہ کی ایک طویل دعا کا ذکر ہو رہا تھا جو انہوں نے تلقین کی کہ نماز کے آخر پہ وہ دعا مانگنی چاہیے، اور اس میں اللہ تعالی سے اس کی صفت علم اور قدرت کے واسطے سے ایک دعا تو یہ مانگی گئی کہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی، یا یہ کہ وَإِذَا تَوَفَّنِي، اور اللہ مجھے اس وقت دنیا سے اٹھا لے، علمت الحیات خیرا لی علمت الوفاۃ خیرا لی، جب اللہ تیرے علم کے مطابق میری زندگی سے خیر کا پہلو نکل جائے۔ اور پھر انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہم اے پروردگار واسألک، میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ فی الغیب والشہادہ، اللہ میں تجھ سے ڈرتا رہوں جب میں لوگوں کے سامنے ہوں اور جب میں لوگوں کے علاوہ تنہائی میں ہوں۔ تنہائی جس چیز کا نام ہے وہ در حقیقت اس شخص پہ طاری ہوتی ہے جو شخص اپنے وجود کو بھی بھول جائے اور اس کا وجود کوئی حیثیت نہ رکھے۔ انسان بہت محنت اور مشقت کے بعد، بہت مجاہدہ کرنے کے بعد پھر کہیں تنہا ہوتا ہے، اور مخلوق کی قدر گھٹاتے گھٹاتے آخر پہ صرف اپنا احساس باقی رہ جاتا ہے۔ اور جس دن وہ اپنے احساس، اپنے خیال اور اپنی ذات کو بھی محو کر دے تو پھر اسے کہتے ہیں تنہائی۔ جب تک اسے یہ خیال رہتا ہے کہ میں ہوں اور زمانہ ہے اور لوگ ہیں، وہ تنہائی کا پہلا درجہ بھی طے نہیں کر پاتا۔ اور جب لوگوں کی اہمیت اس کے دل سے نکل جاتی ہے اور صرف اتنا رہ جاتی ہے کہ میرا لوگوں سے کچھ کام اور لوگوں کو مجھ سے کچھ کام ہے، اور شریعت نے اس اختلاط کا حکم دیا ہے، تو بس یہ آدمی کی تنہائی ضرورت سے شروع ہوتی ہے۔ اگر اس کو چیک کرنا ہو
تو جب تک لوگوں سے امید اور لوگوں کا خوف یہ دو چیزیں دل سے نکل نہ جائیں، تنہائی کا پہلا سٹیپ، پہلا قدم، پہلا گھونٹ اور پہلی مرتبہ اس کا ذائقہ چکھنا یہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جو لوگ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں یا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تنہا رہ گیا ہوں، وہ تنہا کا لفظ ڈکشنری اور لغت میں تو جانتا ہے، لیکن تنہائی کی حقیقت اسے خبر بھی نہیں ہے۔ تنہائی، اکیلا پن، اس کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ لوگوں کا ڈر اور لوگوں سے امید دونوں ختم ہو جائیں۔ سچی بات کہے اور اسے یہ خوف نہ ہو کہ اس سچ کو جو بھگتنا ہے وہ بھگتنا ہے، اور ڈر لوگوں سے ختم ہو جائے اور وہ یہ جان لے کہ میں اللہ کے قبضے میں ہوں اور وہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ اپنی مقبوضہ چیزوں میں کیا تصرف کرتا ہے یہ اس کا اختیار ہے اور وہ چاہتا ہے، اور خدا کے تصرف پہ راضی ہو جائے تب جا کر جب مخلوق سے خوف اور امید کو چھاڑ کر اوپر چلتا ہے تو یہ تنہائی کا پہلا درجہ ہوتا ہے۔ اور تنہائی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ جانے کہ میں ہوں اور یہ مانے کہ اللہ ہے، بس۔ لیکن ابھی حقیقی تنہائی نہیں ہے۔ جب تک اس کے خیال میں رہتا ہے کہ میں ہوں تو وہ صوفیہ کے ہاں شرک کا ارتکاب کرتا ہے کہ ذات پاک کے ہونے کے باوجود وہ مدعی ہے کہ میں ہوں۔ جب وہ اس میں سے گزر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کائنات میں جو نظر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ چیز اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، یہ خود کچھ نہیں ہے، اولاد خود کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے کن مراحل سے کس چیز کو گزارا اور پھر دنیا میں ایک مخلوق وجود میں آئی۔ جب وہ جانتا ہے کہ لوگوں کا وجود اور ان کا عدم سب برابر ہے، جس کو چاہے اٹھائے اور میری مذمت اور گالیوں میں لگا دے، اور جس کو چاہے اٹھائے اور میری تعریف میں لگا دے، یہ سب اس کے افعال ہیں، اور اس کے افعال کا وجود مجھے دکھایا جا رہا ہے۔ یہ آدمی تنہائی کے اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں طریقت کے اصحاب کے بقول وہ شرک سے آزاد ہوتا ہے۔ یہ 3 مرحلے طے کرتا ہے اور پھر 2 مراحل اور ہو جاتے ہیں
پھر ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ وہ چوتھے مرحلے میں پہنچ کے اپنے محبوب کو، اپنے پروردگار کو، اپنے رب کو ہاتھ پھیلاتا ہے، دعا مانگتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، لیکن یہ سب کام اللہ کے اوصاف میں پھنس جاتا ہے کہ اللہ رزاق ہے، مجھے رزق دے رہا ہے، اللہ تعالی غفار ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، اللہ ستار ہے، میرے گناہوں کو چھپا رہا ہے، اور اللہ رحمان ہے، رحم فرما رہا ہے، اور اس طرح اللہ کی صفات گنواتا چلا جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں ہوں اور میرا پروردگار، اس کی صفات مجھ پر پڑتی ہیں، رزق ملتا ہے، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، ابھی تک وہ احسان کا بندہ ہے، اللہ کی صفات کا بندہ ہے، اللہ کی ذات اس کے بعد ہے، اور اللہ کی ذات تک پہنچتا ہے، فنا کر لیتا ہے اپنے آپ کو، اور اس کے لیے لڑائی، جنگ، امن، صلح سب برابر ہو جاتا ہے، اور وہ سورج کا چڑھنا اور ڈوبنا، لوگوں کی تعریف اور مذمت سب اس کے حوالے کر دیتا ہے، تو تب جا کر وہ حقیقی تنہائی کو پاتا ہے۔ سمجھے؟ اس لیے قید میں رہتا ہے، اور ہمیشہ ساری زندگی قیودات میں گزرتی ہے۔ دلی میں جب حالات بہت برے ہو گئے اور کفر اور الحاد، جعلی صوفی سڑکوں اور گلیوں میں بکنے لگے، اور الحاد کا ایک طرح کا آغاز ہو گیا، تو اللہ نے بہت سے لوگوں کو ہدایت دی۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ایک آدمی آیا اور بھنگ پی رہا تھا، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ سے کہنے لگا کہ رات حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے خواب میں، اور فرمایا میرا بیٹا دلی میں عبد العزیز ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور میری طرف سے اس کی دستار بندی کرنا۔ عام معاشرے میں یہ رائج تھا کہ جب کوئی جملے کہتے تھے یہ، تو مشائخ اور علماء اپنا سر جھکا دیتے تھے، وہ کوئی رومال صافہ لایا ہوتا تھا وہ باندھ دیتا تھا اور کہتا تھا یہ حضرت کی طرف سے خلافت ہے، اور وہ کہتے تھے لو میاں ایک پیسہ لے لو، 2 پیسے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی، ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا، تو احتیاط اور تقوی میں یہ فرماتے تھے، کچھ دیر چپ رہتے تھے، پھر فرماتے تھے یہ پیسے لے لیجئے، اپنے بچوں کے لیے مٹھائی لے لیجئے۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آ گیا، اور برا حال اس سے بنایا ہوا تھا، بالکل جیسے ہندو برہمن ہوتے، اور اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت کچھ عنایت ہو۔ تو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز پڑھ لوں، جلدی ہے، ذرا جماعت کے لیے آتا ہوں۔ اور نماز پڑھ کے جب واپس آئے تو پیسے دینے لگے تھے کہ اس سے کہا شاہ صاحب کب تک اس شریعت کی پابندیوں میں رہو گے، کب تک تم پر کسی کی قید چلتی رہے گی، چھوڑو ان قیود کو اور آزادی کا دم بھرو، اور ہم سب آزاد ہیں۔ یہ کہہ کے اس سے سوٹا لگایا چرس کا اور دھواں چھوڑا۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہوئے شریعت کی اس بے حرمتی پہ، اور فرمایا چل نکل یہاں سے، اور یہ جو تو کہتا ہے کہ آزادی آزادی آزادی، تو کیا آزادی تھی؟ 8-9 مہینے تو وہاں قید میں رہا، وہاں تجھے آزادی نہ ملی، پھر 2, 2.5, 3 سال تو اتنا بچہ تھا کہ دودھ پہ گزارا ہوتا رہا، اور پھر بھی آزادی نہ ملی کہ کوئی شہد چکھ لیتا، کوئی مٹھائی کھا لیتا، کسی کے کڑوے اور صحیح ہونے کی کوئی تمیز ہوتی۔
اور پھر فرمایا اس کے بعد تو اور بڑا ہوا اور بالغ و نابالغ کی قید میں رہا، پھر بلوغت کے بعد اب تجھ میں قید آ گئی اس کی کہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجود کے علاوہ ہونا چاہیے، اور پھر فرمایا غصے سے کہ اب تک تو قید میں ہے، حتیٰ کہ مانگنے آ گیا ہے میں دوں یا نہ دوں اس قید میں، اور ساری زندگی میں قید کے ہونے کے باوجود تمہیں شیطان نے دھوکے میں رکھا ہے کہ آزاد ہو۔ اس لیے آدمی قیودات میں رہتا ہے۔ سب سے بڑی قید انسان کی دو چیزیں ہوتی ہیں، یا غصہ ہوتا ہے اور یا جنس ہوتی ہے۔ ان دو قیودات سے نکلے جب جنس اور خوف دو چیزیں آدمی کو گھیر لیتی ہیں تو آدمی مخلوق کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ کوئی بات نہیں مانتا لیکن بیوی کی مانتا ہے، بیوی بھی منوا لیتی ہے مختلف حربوں سے، اور وہ کوئی بات نہیں مانتی اور شوہر مختلف حربوں سے منوا لیتا ہے اس کو، اور حقیقت میں دیکھو تو یہ جنس ہے جو مجبور کرتی ہے، اور خوف ہے جو حکمرانوں کو مجبور کرتا ہے۔ جب تک کوئی انسان خلق خدا کے خوف اور امید سے نہیں نکل جاتا وہ تنہا نہیں ہوتا۔ ڈر بھی ختم ہو جائے اس معنی میں کہ کیا کر لینا ہے، مار لینا ہے۔ اس زندگی کے بعد ایک نئی زندگی ہے، اور وہ زندگی یہ زندگی اس کے مقابلے میں بالکل ایسے ہی ہے جیسے ناپاک خون نے بچے کو بنایا ہے۔ تو مجھے اس جہان کی خبر نہیں، لیکن میں ناپاک خون کے ذریعے پلا ہوا ہوں، کتنی گندگی کی بات ہے۔ اسی طرح اس جہان میں جب جائے گا اور اس کو دیکھے گا تو کہے گا اے رب شکر ہے تو نے نجات دی، اتنی گندی اور اتنی خراب دنیا میں بستا تھا۔ اور امید اللہ سے ہو جاتی ہے کہ آپ ہی نے سب کچھ کرنا ہے، اور اسی میں گم رہتا ہے۔ یہ تنہائی کا پہلا درجہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی، اور بڑی غنیمت ہے یار، موت تک انسان خلق خدا سے خوف اور امید چھوڑ دے۔ جس آدمی میں جتنا خوف اور امید کم ہوتا رہتا ہے اتنا ہی خدا کی معرفت بڑھتی جاتی ہے، اور اس کے بعد دوسرا درجہ اس کے لیے آ جاتا ہے کہ خلق کو امید اور خوف دونوں لپیٹ کے رکھ دیتا ہے، پھر اللہ اور میں رہ جاتا ہے کہ اے خدا تو ہے اور میں ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تیری عبادت ہے، بس تیری ذات ہے جو کہ ہے، میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے اور وہ صفات میں کھو جاتا ہے اللہ کی، کہ اللہ تو رزق دیتا ہے، اللہ تو پناہ دیتا ہے، اللہ تو ایسا اچھا ہے، ایسا اچھا ہے، ایسا اچھا ہے، کہ اللہ کے ناموں میں بھی گھوم رہا ہے، اور جس دن اس کا اپنی ذات سے بھی تعلق منقطع ہو جاتا ہے اور اللہ کی ذات میں گم ہو جاتا ہے کہ تیرے احسانات اور تیری صفات سے آگے بڑھ کے میں اب تیری ذات کو چاہتا ہوں، تو یہاں پہنچ کے پھر تنہائی ہو جاتی ہے۔ پھر کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، آپ ہی آپ ہیں، میرا کوئی وجود ہی نہیں ہے، آپ ہی آپ ہیں۔ میں لا الہ الا اللہ میں مخلوق کی نفی نہیں کر سکا تھا، پھر میں نے کہا کہ خوف اور امید تجھ سے ہے، غصہ اور جنس یہ تیرے متعلق ہے، تو اے رب میں نے سب کی نفی کر دی تھی۔ پھر میں نے پڑھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ میں اپنی ذات کی نفی نہیں کر سکا، اور پھر میں نے ذات کی بھی نفی کر دی، اور پھر لا الہ الا اللہ پڑھ کے جو میں نے غور کیا تو میں نے کہا ہو میں تو اپنے مفادات میں گھرا ہوا ہوں، رزق مل رہا ہے، اولاد مل رہی ہے، پیسہ مل رہا ہے، پروموشن ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اوہو میں تو ابھی تک اللہ کے ناموں سے اپنی ذات میں گھرا ہوا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے رب کچھ نہیں ہے، تو ہی تو ہے، میں کچھ نہیں۔ یہ ہے تنہائی۔ جب تک اپنے وجود کا احساس ہے ابھی تک ایک درجے کے شرک میں پھنسا ہوا، اس لیے آدمی اللہ سے دعا مانگے اور وہ قبول فرما لے،
یہ اس کی مہربانی ہے بھیا، وگرنہ شرک در شرک در شرک۔ اسی لیے ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دل میں کبھی خواہش بھی پیدا ہونا کہ فلاں شخص میرا مرید ہو جائے، فلاں شخص میرے حلقہ ارادت میں آ جائے، فلاں آدمی مجھے اپنا محبوب بنا لے، فلاں آدمی کی دولت میں میرا حصہ لگ جائے، فرماتے تھے یہ طریقت میں شرک کہلاتا ہے۔ اگر کبھی دل میں یہ پیدا ہو جائے تو نئے سرے سے اپنا تزکیہ شروع کرو، تم تو بھی توحید تک نہیں پہنچے، باقی تو دین بعد میں۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ خدا دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اسے پتہ ہے بندوں کی عاجزی کا، اور دعا بھی ایسے قبول فرماتا ہے کہ یہ بات یاد رکھنا، کبھی کبھی نا دل خود چاہتا ہے کہ دعا مانگے، دل خود کہتا ہے کہ دعا مانگ، نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی اور پابندی، لیکن عجیب کیفیت کبھی طاری ہوتی ہے زندگی میں کبھی کبھی، اور تنہائی ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، سفر کر رہا ہے اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگتا ہے، وہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ جب یہ کیفیت آتی ہے تو اس کا مطلب ہے مالک اب خود انعام دینا چاہتا ہے، بولو اب کیا لینا۔ اس کیفیت کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ سے وہ مانگنا چاہیے جو اس کی دل کی گہرائی میں ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اولاد دی تھی، شادیاں بھی انہوں نے 4 کی تھی، 9 بیٹے تھے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما یہ پہلے تھے جن کے منہ میں جب یہ پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ہجرت کے فوراً بعد یہودیوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی اور ہم نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے تو مسلمانوں نے اتنی خوشی منائی کہ ان کے ہر محلے میں اللہ اکبر کے نعرے پٹے، اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا اسماء رضی اللہ عنہا کے یہاں بیٹا ہوا ہے اور یہ عبداللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی تجویز فرما دیا ہے اور یہودیوں کا وہ جادو کا پروپیگنڈا باطل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، انگلی اپنے منہ مبارک میں ڈالی اور تھوک عبداللہ ابن زبیر کو چٹایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا، پھر عبداللہ ابن زبیر کو اٹھایا، پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیا کہ یہ تمہارا بھانجا ہے، اسماء کا بیٹا ہے، اور اسماء اور عائشہ دونوں سے بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں تھیں۔ عبداللہ ابن زبیر، مصعب ابن زبیر اور عروہ ابن زبیر، یہ 3 بھائی اور عبداللہ ابن عمر چاروں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسی کیفیت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پہ طاری ہوئی اور انہوں نے کہا یار لگتا ہے اللہ قبول کرنے کے لیے ہے، اب میرے دل میں آتا ہے ہم دعا مانگے اور اللہ ہمیں سب وہ دے جو ہم مانگے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ میں آپ سے خلافت مانگتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد جب بغاوت ہوئی ہے، عبد الملک اور یہ سارے لوگ حرمین شریفین میں عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں 9 سال تک عبداللہ ابن زبیر خلیفہ رہے ہیں، اور حرم شریف مکہ ایک ہی مرتبہ وہ دارالخلافہ بنا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے معاملے میں، اور جس دن حضرت عبداللہ ابن زبیر کو حجاج ابن یوسف نے شہید کیا اور سولی پہ لٹکا دیا، اور سب لوگ آتے جاتے مکہ میں دیکھتے تھے، ان کی بوڑھی والدہ جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی تھی گزری، اور اپنے بیٹے کو دیکھا اور کہا میرے بیٹے سب لوگ اتر گئے سواریوں سے، اور میرے بیٹے عبداللہ تمہارا وقت نہیں آیا، تم بھی تو اترو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گزرے اور انہوں نے کہا عبداللہ
میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے تمہاری پیدائش پہ اللہ اکبر کہا تھا، اور آج تمہیں سولی پہ لٹکا کے وہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں جو خدا کے دشمن۔ مصعب کی باری آئی اور عروہ کی باری آئی۔ عروہ نے کہا اللہ میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ مجھے علم اتنا دے دیں کہ لوگ میرے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جہاں عروہ ابن زبیر کا ذکر نہ آتا ہو۔ اور ان کے تیسرے بیٹے مصعب کی باری جب آئی تو مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ بولے اور ان کا اللہ دو چیزیں مانگتا ہوں، پروردگار ایک مجھے عراق کا حکمران بنا دے اور عراق پر پھر انہیں گورنر بنے، اور ایک مدت تک عروہ نے پورے عراق پہ حکومت کی اور زبردست حکومت۔ اور ان کا اللہ میں چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رشتہ کسی طرح جڑ جائے، اور اللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی پوتی اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سکینہ ہیں، اللہ میرا ان سے نکاح کرا دے، اور ایک میں طلحہ رضی اللہ عنہ سے بہت متاثر ہوں، طلحہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بیک وقت میری بیویاں بن جائیں۔ اور اللہ نے دونوں چیزیں پوری کرا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑ نواسی حضرت سکینہ سے بھی ان کی شادی ہو گئی، اور دوسری بیوی عائشہ بنت طلحہ آئیں۔ عائشہ بنت طلحہ اتنی پاک باطن کی تھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کا جو معاملہ ہوا تھا، اس کے بعد ان کے والد طلحہ کی شہادت ہو گئی۔ طلحہ کی لاش اپنے والد کی میت کو انہوں نے اٹھایا اور بصرہ میں ایک بہت بڑی کوٹھی خریدی۔ ان کے والد بھی کروڑوں پتی تھے، انہوں نے اس میں تدفین کر دی۔ 20 برس کے بعد عائشہ کہتی ہیں مجھے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ والد خواب میں آئے اور مجھ سے آ کے کہا بیٹی میری قبر بدل دو کیونکہ دجلہ کا پانی آ رہا ہے اور پانی سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ آئیں، اپنے والد کی قبر خود کچھ کھودی کچھ کھدوائی، اور دیکھا تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جیسے لٹا کے گئے تھے بس ویسے ہی تھے۔ ایک کنپٹی جو زمین کی طرف تھی پانی آ گیا تھا اور ان کے کچھ بال جھڑ گئے تھے۔ ان بیٹی روئی اور اس نے اٹھایا والد کو اور ایک اور جگہ لے جا کے دفن کر دیا۔ یہ عائشہ بنت طلحہ تھیں، اور وہ سکینہ بنت حسین تھیں۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو انہوں نے کہا اللہ کچھ نہیں چاہتا، بس قیامت میں مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو چھپا دے۔ اس لیے بندہ کئی مرتبہ دعا مانگتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا خیر ہے یا کیا ہے، لیکن کبھی خدا خود کیفیت طاری کر دیتا ہے کہ اب مانگو کیا مانگنا ہے۔ جو اس لمحے کو پا لیتا ہے وہی اس کی لیلۃ القدر بن جاتی ہے، وہی اس کا یوم القدر بن جاتا ہے، وہی اس کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، اور اسی چیز کو وہ بھول جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ اسے یاد دلاتا ہے۔ اللہ نے گناہوں کے بارے میں بھی یہ قرآن میں کہا، اللہ نے احصاہ اللہ نے لوگوں کے گناہ گن کے رکھے ہوئے ہیں، ونسوا، اور لوگ کر کے بھول گئے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ تنہائی زندگی کے آخری لمحے میں بھی نصیب ہو جائے نا تو سمجھو اس نے اللہ کی معرفت میں قدم رکھ دیا، اور پھر اس قدم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔